جب حضرت آدم علیہ السلام نے اما ہوا کے قائل کرنے پر ممنوعہ جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی تک پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھے اور بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے۔ آدم حوا علیہ السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرط ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پیچھے چھپنے لگتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال اناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جکڑا گیا ہوں۔ آپ نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے کہا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ علیہ السلام کی طرح ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے علامہ علامہ کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکایا اور کہا یا رب العالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم کس جگہ ہو؟ عرض کیا الہی درخت اناب کے نیچے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں۔ درخت کی شاخوں نے مجھ کو روک رکھا ہے، اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا تجھے؟ آنے الہی ہوا، اے آدم تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 70 پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ بعضوں نے زیتون و کھجور وغیرہ بھی لکھا ہے۔ پھر اما ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے ہوا کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورغلایا، اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی؟ ہوا نے عرض کیا یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم کھا لے گا۔ مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ عطاب خداوندی سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا، اے میرے مالک تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بہشت و سکونت دیتا۔ الہی یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے، لذت پر جو مجھ سے بلا قصد صادر ہوئی، ان اعزازات کو ضائع نہ فرما، اس سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے کو پکڑ لیا اور عرض کی، ابھی بھی تیری جدائی کے تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، خداوند مجھ پر رحم فرما۔ اس ارزادش پر بھی صرف اتنا حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا کیا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے کوئی رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام الہی عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا، یا اللہ ان کی وجہ سے مجھ پر رحم و بخشش فرما۔ پھر بھی شنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی تو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا، منصب خلت پر سرفراز کروں گا، اس کے فرزند کو ذبح بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو معبوس فرماؤں گا، اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا الہی تو ان سب کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما، غریبی پر بخشش فرما۔ تو کو حکم ہوگا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب
تیرا ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوگا، اے فرشتو، اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پالے گا۔ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ زمین کی خلافت و امارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، تم جاؤ وہاں اقامت گزیں ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے دوبارہ بعشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس درخت کے مقام جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں ہی مہینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کے پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگے۔ جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا، جہاں جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا، عارضی یا مستقل؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا، وہاں میرا رفیق تنہائی کون ہوگا؟ کہا، وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ یکے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ و طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کو ہند میں اور حضرت حوا کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سام کو اصفہان میں اتارا گیا۔ تاہم جگہوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو چھوڑ کر واپس چل دیے تو آپ علیہ السلام نے کثرت سے گریہ وزاری کی۔ اللہ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم کی عیادت کا حکم فرمایا۔ پھر جانوروں کے گروہ جمع ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ جانور متنفر ہو کر واپس چل دیے کہ کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی معافی کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے۔ کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے۔ ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبوئیں مثلاً مشک عنبر عود آتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین